اب سوال یہ ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا حل سب سے پہلے قومی فیصلہ ہے اور مضبوط ارادہ ہے۔ قومی فیصلے ہمیشہ ظالم حکمرانوں کے فیصلوں پر غالب آئے ہیں۔ تاریخ کا میں مثال دوں، تاریخ کی میں مثالیں دوں، اس کے بجائے میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ان ظالموں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے تاریخ کی ایک مثال بتا دیں جس میں کسی قوم نے فیصلہ کر لیا ہو ظلم کے خلاف لڑائی لڑنے کا، اور پھر وہ قوم ہاری ہو اور وہ ظالم جیتے ہوں۔ ہاں بالکل صحیح ہے کہ پہلے دن یہ ہار و جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جمنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، اپنے خلوص اور اپنے ایک نیتی کے ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ خالی زبان یہ دعوے سے کام نہیں چلا کرتا۔ اس کے بعد وہ وقت آتا ہے اور ضرور آتا ہے، ہر مظلوم قوم کے لیے آیا ہے اور ہر ظالم حکمراں کے لیے آیا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں آپ سے کہ میں ان مثالوں کو بہت پیش کروں، اس کی اجازت وقت نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں اور بہت ہی لارنڈڈ اسپیکر سے یہاں موجود ہیں، ان کی بات اچھی بھرپور طریقے پر ہو جائے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ خود ہٹلر کا نام ابھی لیا ہمارے سابق اسپیکر نے۔ میں ایک بات اور ایڈ کر دوں، انجام کیا ہوا ہٹلر کی تاناشاہی کا؟ کسی اور کی گولی کی ضرورت، کسی اور کو اس کے گولی مارنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے خود سوسائڈ کیا تھا، اس نے خودکشی کی تھی، مارا تھا اپنے آپ کو۔ اس فرسٹریشن کا اندازہ کیجئے، اس ناکامی اور اس ناکامی کی وجہ سے پیدا ہونے والے فرسٹریشن کا اندازہ کیجئے، جس نے ہٹلر کو اس ایکسٹریم اسٹیپ کے اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اور بتائیے کون سا تاناشاہ ہے جو کامیاب رہا؟ کیا میسولینی کامیاب رہا تھا؟ کیا ہلاکو اور چنگیز کامیاب رہے تھے؟ کیا منگولز کامیاب رہے تھے؟ یاد رکھیے، جب ظلم حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک مقابلے میں ایک قوم کھڑی ہوتی ہے، چاہے اس کی تعداد کم ہو، چاہے اس کے پاس ریسورسز کم ہو، لیکن ڈٹرمنیشن ہو، کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہو، اصولوں کے ساتھ وفاداری ہو، ڈسپلن ہو، تو پھر وہی قوم کامیاب ہو کر رہتی ہے، وہی گروہ کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین جب قائم ہوا تو مذہبی آزادی چھین لی گئی۔ مذہبی آزادی چھیننے کے سلسلے میں وہ سب اسٹیپس وہاں اٹھائے گئے جو شاید آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں بھی اٹھائے جانے کی کوشش ہو۔ مسجدوں میں تالا ڈال دیا گیا، چرچز بند کر دیے گئے، مسجدوں اور چرچز کو شراب خانوں میں، پبس میں، بارز میں اور جانوروں کے باندھے جانے والے استبلوں میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اذان، نماز سب بین کر دی گئی۔ ہمارے ملک میں بھی شروعات ہو گئی ہے، جگہ جگہ اذان پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کس آرڈر کے ذریعے سے ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں آدیش ہے اوپر سے۔ اچھا بھئی وہ دکھا تو دو وہ آدیش۔ تو کوئی ملک کا کلیکٹر میری معلومات کے مطابق آج تک کوئی لکھا ہوا آدیش نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، یہ قوم کے اندر اس غیرت اور مقابلے کی طاقت کو آزمایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کو آگے چل کر جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے وہ اس وقت پورے ملک کے ماحول کو بہت سازگار پا بھی رہے ہیں اور مزید بنا بھی رہے ہیں۔ تو سوویت یونین میں کیا ہوا اس وقت؟ بہت لوگوں نے بے شک تکلیفیں برداشت کی، لیکن کتنے سال؟ صرف 70 سال۔ آزادی کے بعد سے اب تک 70 سال تو ایسے گزر گئے جیسے وہ آزادی ہم کو کل ملی تھی، پرسوں ملی تھی۔ میرے خاندان میں کتنے لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے آزادی کی لڑائی دیکھی تھی اور اس میں حصہ لیا تھا؟ اور پھر 70 سال کے بعد سوویت یونین میں کیا ہوا؟ آج آپ یہ بات جان لیجئے کہ سوویت یونین میں وہاں کی گورنمنٹ چرچ سے مشورے کرتی ہے، چرچ کے لوگوں کی عزت کرتی ہے، چرچ کے لوگوں کا احترام کرتی ہے۔ ہر سال نئے نئے چرچز وہاں بن رہے ہیں، مسجدوں کو بھی کھول دیا گیا ہے۔
اس وقت رمضان میں تراویح کی نماز میں وہاں کچھ مسجدوں میں تو 10,000 5,000 15,000 لوگ جمع ہو رہے ہیں. وہ چائنا جس نے نہ جانے اور کچھ کیا ہوا تھا، اب وہاں کے رولرز کو مسجدوں میں آ کر امام سے دعا کی درخواست کرنی پڑی اس کورونا وائرس کے بعد. یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے. میرے نوجوان بچوں اور بچیوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، تم اس ملک کا مستقبل ہو. انسانیت تم سے امید کر رہی ہے، اس لیے بہت اچھی طرح ذہن میں رکھو یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے. بلکہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس ظلم کے خاتمے کا وقت قریب ہے. جب چراغ بھڑکنے لگتا ہے تو جو بچے نادان ہیں وہ تو نہیں سمجھ پاتے، لیکن بوڑھے لوگ، گھر میں بڑے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چراغ بجھنے والا ہے. بجھنے سے پہلے ایک بار وہ بھڑکتا ہے. اس اشارے کو سمجھنا، بجھنے سے پہلے چراغ بھڑکتا ہے. اس لیے کسی ڈر اور خوف اور مایوسی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ پچھلے زمانے سے زیادہ امید قائم کرنے کا یہ زمانہ ہے. کاش کہ آپ لوگ میری اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کرو. یہ ایک زبردست عالمی تبدیلی کا وقت ہے. بالکل صحیح ہے کہ نیا ورلڈ آرڈر قائم ہونے والا ہے، لیکن کون سا نیا ورلڈ آرڈر؟ ہم بھی دیکھیں گے، اور اگر ہم زندہ نہ رہے تو ہمارے بچے اور اولادیں دیکھیں گے. تم لوگ دیکھو گے نوجوانوں، کون سا ورلڈ آرڈر دنیا میں آنے والا ہے؟ انصاف کا ورلڈ آرڈر دنیا میں آنے والا ہے. اس لیے مضبوط یقین کرنا، یاد رکھنا کم سے کم مسلمان اور خدا پر یقین رکھنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کر کے خدا ریٹائر نہیں ہو گیا، اور یہاں کا ہر ایونٹ کے پیچھے خدا کا ارادہ ہوتا ہے. اگر کوئی ظلم ہونے دے رہا ہے خدا، تو اس کے پیچھے بھی خدا کا پلان ہے، اور خدا کے پلان پر دنیا میں آج تک کسی طاقت کا پلان غالب نہیں آیا. یا کاش کے وقت ہوتا اور میں کھول کر بتاتا. میں آج کل روزانہ ایک لائیو بیان بھی کر رہا ہوں جس میں خدا کی منصوبہ بندی کو کھول کر واضح کرنے کی تاریخ کی روشنی میں کوشش کر رہا ہوں. تو خدا کا منصوبہ ہے، اگر کہیں پر ظلم کو خاتمہ کرنا کا اس کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پہلے اس ظالموں کو اپنی آخری حسرت نکال دینے کا اور ان کے کیریکٹر کو ننگا کر دینے کا ایک موقع خدا کی پوشیدہ طاقت یہ انجام دیتی ہے. اور مجھے کم سے کم پورا یقین ہے، اور میں سمجھتا ہوں پی ایف آئی کے ذریعے سے اس محفل میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں شاید وہ سب، اور ان میں سے اکثریت بھی اس بات پر یقین رکھتی ہوگی. اور اس یقین کی بنیاد پر میں پوری قوم کو اور مظلوموں کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک مضبوط فیصلہ کریں، ایک قومی ارادہ کریں کہ ہمیں سر نہیں جھکانا. ہمیں کسی طرح نفرت کے جواب نفرت سے نہیں دینا، میں ابھی آگے کہوں گا، لیکن ہم کو مقابلہ کرنا ہے. انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی ایک زبردست کوشش کرنی ہے. اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ سنجیدہ کوششیں شعر و شاعری سے نہیں کی جاتی، لیکن کچھ شاعریاں وہ ہوتی ہیں جو سنجیدہ کوششوں کو انکریج کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ اقبال اسی طرح کے شاعروں میں تھے. اقبال نے کہا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. پی ایف آئی کے نوجوانوں اور تمام سننے والے میرے بچوں اور بچیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، تم مسلم ہو یا غیر مسلم، تم سب میرے بھائی ہو، میری بچے ہو. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقین محکم اپنے اندر پیدا کر لو، ایک مضبوط اطمینان پیدا کر لو کہ مستقبل انصاف کا ہے، مستقبل فیوچر مظلوموں کا ہے. دوسری بات عمل پہ ہم، یعنی مسلسل جدوجہد، ایک کانسٹنٹلی چلنے والی ایفرٹ، کسی قیمت پر نہ رکنے والی کوشش. یہ کوشش سطح پر قبضہ کرنے کی ہرگز نہیں ہے. یہ کوشش صرف پولیٹیکل انقلاب اور تبدیلی لانے کی کوشش ہرگز نہیں ہے. پارٹیاں جو آ گئیں اور ان کی جگہ پر وہ آ جائیں، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اور پہلے کیا فرق پڑا ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں کہ اس پارٹی کی جگہ پر اس پارٹی آ جائے. ہماری کوششوں کا مقصد انسانوں کو اندر سے بدلنا ہے. تبھی ان کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ اپنے باہر کے سسٹم کو بدل پائیں. ویوستھا پریورتن کرنے سے پہلے اپنے اندرونی کیریکٹر میں پریورتن